حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع تشبہ بالیہود والنصارى کے حرام ہونے اور بعض صورتوں میں کفر ہونے کے بیان میں کچھ صورتیں اس کی بیان کی جائیں گی۔ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور ہندوؤں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے، کیونکہ ہمارے جو مسلمان ہیں، کوئی بھی بندہ کسی کے رسم و رواج تبھی لیتا ہے جب وہ خود خالی ہاتھ ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس لیے وہ کچھ چیزیں کسی سے لے گا، کچھ کسی سے لے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اہل ایمان کو بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے کان میں پڑھی جانے والی اذان سے لے کر اس کی تدفین کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں تک ایک ایک چیز ہمیں عطا فرمائی ہے یا نہیں؟ جس بندے کے پاس خدائی تعلیمات ہوں، جس بندے کے پاس وہ تعلیمات ہوں جو رب نے عطا فرمائی ہوں، جس بندے کے پاس وہ علم ہو جو خالق اور مالک نے عطا فرمایا ہو، جس بندے کے پاس وہ علم ہو رب تعالی نے اپنا امام، نبیوں کا امام بھیج کر اس کے ذریعے سے ہمیں دیا ہو، وہ امت کسی کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلا سکتی ہے؟ وہ امت جو ہے کسی سے ویلنٹائن ڈے کیسے لے سکتی ہے؟ وہ امت جو ہے کسی سے نیو ہیپی ایئر کیسے لے سکتی ہے؟ وہ امت کسی سے جناب ہولی کیسے لے سکتی ہے؟ کسی سے دیوالی کیسے لے سکتی ہے؟ کسی سے کرسمس کیسے لے سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں قسم خدا کی پوری دنیا کے مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں، جو تفصیلات ایک ایک جزئی بندے کی زندگی کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، ایک ایک حوالے سے، یار قسم خدا کی پوری دنیا کے قانون دان بیٹھ جانا ایسے قوانین مرتب نہیں کر سکتے جو میرے آقا علیہ السلام نے صرف مکی اور مدنی زندگی کے اندر عطا فرما دیے ہیں۔ قسم خدا کی یار، پوری کائنات میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے، ایسا کوئی دین نہیں ہے، ایسی شریعت نہیں ہے یار۔ اب آپ عیسائیوں کے دین کا حال دیکھ لیں، ان کا دین کیا ہے؟ ان کے پاس سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن منانے کے اور کچھ ہے؟ اسی کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارا جو ٹولہ ہے، انہوں نے بھی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ السلام کا سارا دین چھوڑ کے صرف میلاد کو پکڑا ہوا ہے، بس میلاد منا لیا، بس چھٹی ہماری۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس منا لیا، چھٹی۔ اب نعوذ باللہ، ہمارے بزرگوں کے دور میں ایسی باتیں نہیں تھیں، وہ عیسائی کرسمس مناتے تھے، ہمارے بزرگ میلاد مناتے تھے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک آج جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کو کرسمس کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ کرسمس پہ کیک کاٹا جائے، میلاد پہ کیک کاٹا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی ایک میرے محترم میں نے مجھے ویڈیو بھیجی، اس میں نعوذ باللہ ایک پیر ہے خبیث، وہ کیک کاٹ رہا ہے اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ بتائیں جی، اور بڑے بڑے احمق بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں جی کیک کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی تشبہ بھی کسی بلا کا نام ہے یا نہیں؟ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو تم آقا علیہ السلام کی امت کو؟ نہیں جی اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی شے میں حرج ہی نہیں ہے تو پھر ان کے دین تمہارے دین میں کیا فرق رہا بھائی؟ رب تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزیں آپ پر حرام کی ہیں، اہل اسلام پر حرام کی ہیں۔ اگر سارا کچھ ایک ہی تھا تو پھر کافر کیوں اعتراض کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ پر؟ ہاں جی، کافروں کو کیوں نوبت آئی اعتراض کرنے کی؟ آپ کا لباس کیسا ہے جی؟ رسول اللہ علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، دو بندے آ گئے مجوسی،
داڑھی منڈی ہوئی ہے ان کی. آقا علیہ السلام کے سامنے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں کس نے کہا ہے ایسی داڑھی بنانے کو؟ انہوں نے کہا ہمارے رب نے کہا ہے. آقا علیہ السلام میرے رب نے تو مجھے یہ فرمایا ہے داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کم کروں. تمہارا کون سا رب ہے؟ اپنے بادشاہ کے بارے میں کہہ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اپنا چہرہ مبارک ان مجوسیوں سے بھی ہٹا لیا. میں ایسا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. تو آج بتائیں بھائی رسول اللہ علیہ السلام تو کافروں کو بھی یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ جناب دوسری کسی اور طرح کی حیات اور صورت بنا لیں. اور یہاں کا مسلمان جو ہے اس کے لباس کو دیکھ لیں, چال چلن کو دیکھ لیں, منہ سے بولے گا یہ محمد ارشد ہے, ورنہ لچھن اس سے سارے کافروں والے ہیں. نیچے سے لے کر اوپر تک پورا کا پورا انگریز لگتا ہے. نہیں پتہ چلتا یہ اسرائیل کا یہودی کھڑا ہے یا کلمہ پڑھنے والا محمد عربی کا غلام کھڑا ہے. بھئی ہر ایک مذہب کی تہذیب ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی ثقافت ہوتی ہے. مسلمان کی اپنی ایک پہچان ہے. وہ پہچان وہ ہے جو لجپال نبی علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آج لوگ اس میں راضی نہیں ہیں تو پھر بھی چاہتے کیا ہیں ہم؟ ہماری ایک ایک چیز انگریزوں والی, ایک ایک چیز انگریزوں والی. کسی بھی شہر میں ہم نے تبدیلی نہیں کی معذرت کے ساتھ. جو بھی چیز انگریز جہاں چھوڑ کے گیا ہے ویسے کے ویسے ہی چل رہا ہے. بس لوگ بدلے. اس وقت وہ انگریز تھے گورے, اب یہ کاٹھے آ گئے ہیں, یہ دیسی انگریز آ گئے ہیں. بات وہی ہے یا نہیں ایسا؟ ہیپی نیو ایئر جی, ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں اسے. یہ کہنا ہی حرام ہے, اس کو منانا حرام. جو بندہ ایسی حرکت کر رہا ہے وہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں, آج میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. آج میں امام الانبیاء علیہ السلام کی دی ہوئی تہذیب کو میں ٹکرا رہا ہوں, کافروں کی تہذیب کو بنا رہا ہوں میں. کیوں؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام تمہیں یتیم چھوڑ کے گئے ہیں؟ کچھ نہیں دیکھ رہے آقا علیہ السلام تجھے. دیکھیں جی, یہ اپنی جو کتاب ہے حدیث چین محدثین کی نظر میں ایک کتاب ہے عربی زبان کی, آج سے 400-500 سال اس سے بھی زیادہ عرصہ کی چھپی ہوئی ہے پہلے کی. اس میں یہ عبارت ذرا ملاحظہ فرمائیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں بدلین کو کیا ہے جی ایسے بولتے رہتے ہیں, ہمیں کو کتے نے نہیں کاٹا. ہمیں دکھ ہے آپ کے جناب لبرلزم کی طرف جانے کا, بے دین ہونے کا. خاموشی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے انگریزوں کی رسومات کو اپنائے جا رہے ہیں, ہندوؤں کی رسومات کو اپنائے جا رہے ہیں. کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن جو ہے نا, فرمایا کہ یہ جب رب کی نافرمانی اس سے سرزد ہونے لگے تو اسے ایسے مشکل لگتا ہے جیسے پہاڑ سے گرایا جانا مشکل ہے. اور منافق بندہ جو ہے میں وہ رب کی نافرمانی ایسے کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو, اس طرح کر کے بندہ اڑا دے اور سائڈ پہ ہو جائے. بتائیں بھائی, یہ آپ عبارت سنیں ذرا. وَعْلَمْ أَنَّ اعْتِيَادَ اللُّغَةِ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ وَالْخُلْقِ وَالدِّينِ تَأْثِيرًا قَوِيًّا بَيِّنًا. کہا کہ یہ ذہن میں رہے, یقین کر لو اس بات کا, جب بندہ کسی کی زبان کو سیکھتا ہے, کہتے ہیں زبان سیکھنے میں کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا, زبان جب آتی ہے نا اکیلی نہیں آتی. زبان اپنی ثقافت لاتی ہے, وہ زبان اپنا عقیدہ لاتی ہے, وہ زبان اپنے نظریات لاتی ہے, وہ زبان اپنا دین لاتی ہے. کیا فرمایا؟ وَعْلَمْ أَنَّ اعْتِيَادَ اللُّغَةِ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْلِ. میں جب کسی کی زبان کو بندہ سیکھتا ہے نا, سب سے پہلا اثر اس زبان کا اس بندے کی عقل پہ ہوتا ہے. عقل اس کی ٹھکانے نہیں رہتی, بندہ پاگل ہو جاتا ہے. انگریز کو عقل ہے؟ جو سیکھ رہا ہے اسے کیسے عقل ہوگی؟ وہ انگریز جس نے نعوذ باللہ من ذالک مرد کے ساتھ نکاح, عورت کے ساتھ نکاح کو, اس بل کو پاس کیا, تالیاں بجائیں. اس سے بڑھ کر کوئی بغیرت قوم ہوگی؟ بول دے کیوں نہیں یار کسی کوئی ہوگا بغیرت بندہ اس سے بڑھ کر کوئی؟ جہاں پہ سگا باپ بیٹی کو بدکاری سے روکے تو باپ کو جیل ہے. اور یہ کہتا ہے یار انگریز پڑھ کے اپنی بیٹی کو جناب بدکاری پہ لانے پہ تلا ہوا ہے تو میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ تو کچھ حیا ہوتی ہے یار. کلمہ پڑھا ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کا. دوسرا والخلق کے, بندے کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں کسی کی زبان سیکھنے سے.
آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اچھا بھلا مولوی، میں اس کے سامنے گیا، مجھے کہنے لگا ہاتھ باندھ کے دھرنے بعد، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا، اور یہ کن کا مذہبی شعار ہے یہ پتہ ہے تمہیں؟ میں کہا اور دیکھو فلمیں کہ ہندوؤں کی، ہندوازم میں نے کہا تمہارے اندر سرایت کر گیا ہے، ان کے عقائد تمہارے اندر سرایت کر گئے ہیں، ان کے نظریات تمہارے اندر داخل ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں میں ہندوؤں کی محبت داخل ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیں جی، محبت دین اور دین پر اثر کرتی ہے، دین پر کسی کی زبان سیکھنا جو ہے اس پر اثر کرتی ہے، اس کے دین میں اثر کرتی ہے۔ وہ کیسے اثر کرتی ہے؟ جیسے آج کے ہمارے مسلمان ہیں، یہ خود منہ سے کہتے ہیں ہمارے مولویوں سے انگریز اچھے، ہمارے مسلمانوں سے انگریز اچھے۔ یہ سنا آپ نے نہیں سنا؟ ہمارے مسلمانوں سے تو انگریز اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے کہا ننگا ہو گیا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے، جتنا بدماش وہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، کہتے چوری تو نہیں نہ کرتے۔ میں نے کہا یہاں سے وہ ہیرا اس کا باپ اٹھا کے لے گیا ہے، 2 ہیرے ملکہ برطانی جو خنزیر عورت ہے اس کے جناب تاج میں لگے ہوئے ہمارے مسلمانوں کے ہیں۔ اس سے بڑھ کر چور کون ہوگا یار؟ کروڑوں اربوں ڈالر کے، کروڑوں اربوں ڈالر کے وہ ہیرے ہمارے مسلمانوں کے، ایک انہوں نے قرطبہ سے چوری کیا، دوسرا ہند سے چوری کیا، انہوں نے یہی لاہور سے چوری کر چکے ہیں وہ۔ نہیں چوری تو نہیں کرتے جی، ہر شیخ خالص ملتی ہے وہاں سے انگریزوں سے جی۔ میں نے کہا پی جا کے پھر خالص، یہاں خراب کس نے کیا ہے؟ اسی کی پیدا شدہ اولاد نے کیا ہے۔ یہ کیمیکل سارے ایجاد کرنے والا کون ہے؟ یہی میں نے کہا تمہارا فرنگی انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ ہے، انہوں نے سارے کیمیکل تیار کیے ہیں۔ ہمارے دیسی لوگ تھے بیچارے، انہیں کوئی نہیں پتا کسی چیز کا یار۔ میں خود بتاتا ہوں، ابھی اپنی بات بتاتا ہوں، زندگی کا تجربہ۔ آج سے 8-10 سال پہلے میں کشمیر گیا، وہاں ایک جگہ پہ گئے، گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی ہماری، ہم نے کہا یار اس سامنے گھر نظر آ رہا ہے وہاں جاتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، چلو وہاں جا کے کچھ کھاتے ہیں، مسلمانوں کا گھر ہے۔ وہاں جب گئے حیران ہو گئے، وہاں بکریاں آ کے سلام کرنے لگی، بکری اس طرح پاؤں اٹھا کے سلام کرنے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سلام کر رہی ہے کہ مہمان آ گئے ہمارے گھر میں ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ چائے پکا دیں ہمیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا دودھ کی بنتی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ہم دودھ بیچتے نہیں ہیں۔ بتائیں بھائی، باقی سب کو چھوڑیں، یہ بھائی صاحب سامنے بیٹھے، ان سے پوچھ لیں ان کے دور میں کبھی ایسا ہوتا تھا دودھ بیچتے ہوں؟ اور یہاں پیسے بھی دو خالص چیز نہیں ملتی۔ میں نے کہا یہ لعنت تیرے منحوس قدموں کی بڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، فرمایا کہ والدین تاثیرا قویا بینا، یہ تاثیر جو پڑتی ہے بندے کی عقل پر، دین پر، خلق پر، بندے کے اخلاق بدل جاتے ہیں، دین بندے کے بدل جاتا ہے۔ آج لوگوں کو دیکھ لیں، کہتے ہیں جی دین بس اتنا ہی ہے، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، بس اتنا ہی ہے۔ میں نے کہا باقی دین رسول اللہ علیہ السلام کا کہاں جائے گا یار؟ اور دین، جس دین کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو دندان مبارکہ حضور کے شہید ہوئے، وہ دین کون سا تھا؟ وہ اتنا ہی تھا جو تو لے کے پھر رہا ہے۔ اب دیکھیں جی، آپ کے سامنے میں کچھ چیزوں کے حقائق رکھتا ہوں، کیونکہ ہم ہیں اندھے۔ غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، غلام کی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ آپ غلام کو چھوڑیں، غلام تو آپ نے دیکھے نہیں ہیں، نوکر دیکھ لیں۔ نوکر جب اپنے چودھری کے ساتھ جاتا ہے، چودھری نوکر سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی کہاں جا رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ چودھری اور انہوں پتا، چودھری صاحب کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں۔ اور کب آؤ گے؟ چودھری صاحب کو پتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو غلام ہے، وہ پابند ہے، وہ نہ پوچھ سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے کب آنا ہے، کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، اسے کوئی نہیں معلوم، یہ غلام ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جی، آج ہماری غلامی کی انتہا ہو گئی، ہم انگریز کی غلامی میں ایسے اندھے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ آپ پہلے باقی سب کو چھوڑیں، پہلے آپ ہفتے کے دن دیکھیں۔ پہلا ایک لفظ بولتے ہیں جی سنڈے، کیا بولتے ہیں؟ سنڈے۔ لڑکے پڑھے ہیں، سن کسے کہتے ہیں؟ سورج کو، ڈے دن کو۔ یہ سنڈے، یہ مشرکین اس دن سورج کی عبادت کرتے تھے، اس دن اتوار والے دن، اس لیے انہوں نے اس دن کا نام سنڈے رکھا۔ یہ پوری دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میں نے اپنی کتاب میں چھاپا ہے، کیا میلاد الکرسمس سے کہ اسی کتاب میں یہ مضمون چھپا ہے۔ سنڈے سورج کی عبادت کا دن، اور منڈے مون ڈے، اصل میں لفظ مون ڈے،
مون چاند کو کہتے ہیں، ڈے دن کو کہتے ہیں، منڈے چاند کی عبادت کا دن. تو بتائیں بھائی اس سے کسی کو شرک کی بو نہیں آتی؟ بو آئی ہے، شرک کی نہیں آئی. اور آگے دیکھیں جی ٹیوزڈے، یہ رومی جو ہیں وہ مریخ کو اپنا خدا مانتے تھے، مریخ سیارے کو اپنا خدا مانتے تھے. ٹیوزڈے یہ منگل والے دن اس کی عبادت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھا ٹیوزڈے. آگے دیکھیں ویڈنسڈے، اوڈن دیوتا عطارد کا دن. یہ اوڈن ایک قوم ہے جو مشرکین ہیں، یہ عطارد کو خدا مانتے تھے، کہتے تھے وہ خدا ہے، تو یہ بدھ والے دن اس کی عبادت کرتے تھے. تھرسڈے ہیں جی، تھرس کسے کہتے ہیں؟ جمعرات کو ہیں. یہاں میں کسی سے پوچھ لوں یوم السبت کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم ہوگا. وہ کہتا ہے یار من عربی و من عربی ندانم، میرا یار تو عربی ہے پر مجھے عربی نہیں آتی، میں اتنا پاگل ہوں، اتنا احمق ہوں، اتنا بے وفا ہوں اپنے یار کی زبان سے. اور فرمایا کہ یہ دیکھیں تھرسڈے مشتری کا دن، مشتری کی عبادت کا دن، یہ اوڈن کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اوڈن کا بیٹا یہ ہے اور سب دیوتاؤں کا بادشاہ ہے، یعنی سارے خداؤں کا بادشاہ ہے. اور اس دن اس کی عبادت کرتے تھے. فرائیڈے جمعہ شریف ہیں، جمعے کو فرائیڈے کہتے ہیں، یہ دیوی فرق کے نام پر ہے، یہ اوڈن کی بیوی ہے. اور اس دن یہ زہرہ کی عبادت کرتے تھے، زہرہ جو سیارہ ہے اس کی عبادت کرتے تھے. کیا سیٹرڈے دیوتا کرونس، یہ ان کا معبود ہے، یہ بت ہے، اس کا نام ہے، اور یہ اس دن زحل کی عبادت کیا کرتے تھے. بتائیں بھائی ہمیں بھی کوئی بو آتی ہے؟ کبھی آج سے پہلے آپ میں سے کسی نے سنا ہو یار یہ نام مشرکانہ ہے؟ بتائیں بھائی، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر دے مجھے. اور سنے الٹے سیدھے مولوی، دوائی لینی ہو تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جی، گردے چیک کروانا ہے. کبھی مورچی کے پاس کوئی نہیں گیا بندہ گردے دکھانے کے لیے. آنکھ بنوانی ہے تو کبھی نائی کے پاس نہیں گیا یار آنکھ بنا دے. اوزار تو سارے ہوتے ہیں اس کے پاس یار، مار کے اس طرح ہر سے سٹ کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ لیکن جب بات آئے دین دینے کی، نہیں جی کوئی ایسا بندہ ہو جو سر لگائے 50-60 ہزار ہمارا بھی گل کرے، ایمان پہ شعلہ بھی پھینکے، ایمان بھی ضائع کرے، چلو کچھ نہ کچھ مزہ تو آیا یار مولوی آیا تھا. دیکھیں جی یہ ذرا مہینوں کی تفصیل سنیں ذرا. جنوری یہ رومیوں کا دیوتا ہے، یہ جان سے نکلا ہے لفظ جنوری. اور فروری یہ قدیم اطالیہ کی دیوتا ہے، فبرائس یہ اس سے نکلا ہے لفظ. اور مارچ یہ رومیوں کا دیوتا مارس، یہ نام تھا اصل مارس تھا، مارس سے مارچ نکلا ہے، یعنی پورا مہینہ اسی کی عبادت کرتے تھے وہ. اور اپریل یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، ایپی رائر سے لفظ نکلا ہے، اس کا معنی ہے کھلنا. مئی یہ مایا سے بنا ہے، مایا یہ دیوی کا نام ہے، ان کے معبود کا نام ہے، ان کی خدا ہے، ان کا نہیں ان کی خدا ہے، اس کا نام ہے مایا. اور اس طرح کر کے جون کہتے ہیں جون جولائی، وہ جون یہ جونس سے نکلا ہے لفظ. اور یہ بھی ان کی جونو نام کی ایک معبودہ تھی ان کی، اس کا نام ہے، یہ اس کے نام پہ اس مہینے کا نام رکھا. مجھے سمجھ نہیں آتی یار، ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں اہل اسلام کے، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر چیز میں انہیں شرک نظر آتا ہے، اس میں شرک نظر کیوں نہیں آیا؟ شرک نظر کیوں نہیں آیا انہیں؟ ہمیں بھی بتائیں ذرا. ہر چیز میں شرک نظر آئے گا. بری کہنا کہ پہنتے ہیں سارے لوگ، لیکن یہاں شرک کیوں نہیں؟ ہر بندہ سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کہہ رہا ہے، سارا کچھ کہہ رہا ہے، جنوری فروری مارچ اپریل کہہ رہا ہے، شرک نظر نہیں آ رہا کہیں بھی. بڑے بڑے مولوی پھرتے ہیں یہاں، کسی کو پتہ نہیں ہے. پیارے محترم بھائیوں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمیں رب تبارک و تعالی نے ایک سب پوری کائنات کی سب سے بہترین تہذیب عطا فرمائی ہے. اور وہ تہذیب کون سی ہے یار؟ وہ تہذیب ایسے نہیں بھیج دی
کہ جناب آپ سمجھ جائیں گے، نہ وہ تہذیب سمجھانے کے لیے رب نے پوری کائنات کی حسین ترین ہستی سارے نبیوں کے تاجدار کو بھیجا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ میرے حبیب چل کے بتائیں گے، میرے حبیب سو کے بتائیں گے، میرے حبیب دن منا کے دکھائیں گے، ایک ایک چیز تمہیں بتائیں گے، پھر تم نے دیکھنا ہے۔ ایک بہت بڑی بات یار، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب خطبہ دیا نا، اللہ اکبر، آپ نے جب خطبہ دیا پہلا خطبے میں کیا فرمایا کہ انما انا متبع ولست بمبتدع، تو میں سنو بھائی، میں رسول اللہ کا پیروکار بن کے آیا ہوں، میں رسول اللہ سے الگ راستہ بنانے والا نہیں ہوں۔ ہیں کیسی بات ہے؟ انما انا متبع، میں متبع ہوں رسول اللہ کا، ولست بمبتدع، میں بدعی نہیں ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا نہیں ہوں، اسی راستے کو اپناؤں گا جس راستے پہ مجھے امام الانبیاء علیہ السلام چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو بتائیں بھائی آج کتنے لوگ ہیں جو ہیپی نیو ایئر بنانے کی تیاری میں بیٹھے ہیں؟ گولے بھی چھوڑیں گے، پٹاخے بھی چھوڑیں گے، ہیں؟ یہ پچھلے سال کی بات ہے، کئی سارے لڑکے تو مر ہی گئے، حرام موت مرے، حلال نہیں مرے، ہیں؟ سلنسر نکال کے مار روڈ پہ ٹکراتے ہوئے مرے ہیں۔ ایمانداری والی بات ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے، ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا، بے دین مرتا ہے کمینہ، خوشی ہوتی ہے، جلدی پہنچا اپنے انجام کو یہ خبیث۔ انہیں سمجھ نہیں ہے یار، رسول اللہ کے سامنے جو تہذیب ہمیں دی ہے، تہذیب تسنن جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، کچھ نہیں ہوتا۔ تہذیب تسنن، یہ وہ تہذیب ہے یار جو اس تہذیب پہ چلتا ہے نا۔ رب پتہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ میں کل حبیبہ فرما دیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں اگر تم چاہتے ہو، سنو ترجمہ سنو اکیلا، میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب سے محبت کرو، رب سے محبت کرو، تو میں فاتبعونی یحببکم اللہ، میں تم پھر میری پیروی کرو، جو میں کر رہا ہوں تم وہ کرو، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یار اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ میں تم چلے تھے رب کو محبوب بنانے، میں رب پھر ایک طریقہ بتاتا ہے تمہیں، ایک نسخہ دیتا ہے، حبیب کی تہذیب پہ چلو، ہیں جو میرے حبیب کر رہے ہیں ویسے کرو۔ حضرت عثمان غنی آئے نا مکے میں، کعبے میں داخل ہوئے، مکے میں پہنچے، آپ جو تہ بند تھی نا یہ پنڈلیوں تک تھی، آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک بندہ دیکھ کے کہنے لگا، عثمان یہ کیا کیا تو نے؟ حضرت عثمان نے پتہ کیا فرمایا؟ چل چل کام کر، تجھے نہیں پتا میرے خلیل ایسے پہنتے ہیں، میرے یار جو ہے نا، میرے گہرے یار، میرے جگری یار، میرے آقا و مولا اسی طرح پہنتے ہیں، مجھے اپنے آقا و مولا کی تہذیب پسند ہے، تمہیں جو بھی پسند ہے وہ کرتے رہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کیا کہے گا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کسی بھی مسلمان نے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ہیپی نیو ایئر نہیں منائے گا، انشاءاللہ زور سے کہیں، شیطان کا کلیجہ پھاڑ دیں، زور سے کہیں انشاءاللہ۔ وہ یہاں منانے کی تیاری کر کے بیٹھے تو رب اسے بھی کھجل کرے، اسے بھی رب ہدایت دے، وہ باز آ جائے ایسی حرکتوں سے۔ کیوں؟ کائنات کی سب سے بہترین ہستی، سب سے خوبصورت ترین ہستی ہمیں جو تہذیب دی ہے وہ تہذیب تسنن ہے، بس اسے چھوڑ کر ہم کہیں اور منہ نہیں مارنا چاہتے۔ بس سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔